السلام علیکم، دس از محمد شاہد حمید اینڈ یو آر واچنگ 555 HD۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے مفتی صاحب اور میں گاڑی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آج پھر ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ جگہ پہ جانا تھا اور یہ پروگرام بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ پروگرام اس ہستی کے لیے ہے جس کو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہستی، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہم ان ہستی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ ہستی جس طرف کھڑی ہوں گی ہم اسی طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خیبر کو جیتا، یہ وہ ہستی ہیں جو کہ ولایت کا منبع ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مولا علی شیر خدا کی۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو کچھ اسلام کے لیے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے ارد گرد گھوما ہے تو مولا علی کے گرد، خاص طور پہ ولایت تو خاص طور پہ ان کے ارد گرد گھومی ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ، موسٹ ویلکم جی۔ اچھا عاشق بھائی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو گاڑی میں پروگرام کرتے ہوئے؟ بس یہ آپ کا منفرد سٹائل لگ رہا ہے، اچھا اور چلے، میرے لیے زندگی کا پہلا موقع پہلا ہے۔ تجربہ ہے۔ ہاں جی، اچھا چلے، ایسا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں مولا علی شیر خدا کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محترم شاہد حمید قریشی صاحب آپ کا، اور آج کے اس منفرد پروگرام کا، چونکہ جس طرح کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی پروگرام چونکہ ضروری تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن جو ہے وہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف میں ہوئی، عام الفیل کے 30ویں سال میں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس پر آپ کے والد ماجد نے رات کو دعائیں مانگتی رہی، تو ایک تختی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ علی رکھا جائے۔ سبحان والد اللہ، نے آپ کا نام سبحان علی اللہ۔ رکھا، والدہ نے آپ کا نام جو ہے وہ اسد اللہ رکھا، یعنی اللہ کا شیر۔ تو ماشاءاللہ۔ کرار آپ کا لقب ہے۔ کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، یعنی گویا شجاعت و بہادری کے لحاظ سے بچپن سے ہی آپ کو وہ نام دیا گیا، واہ۔ اور اللہ کا شیر کا جو لقب ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا۔ والد ماجد نے 10 اونٹ ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا تھا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہوگی آپ کی ولادت کے موقع پر کہ جب آپ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ نے لاکھ کوشش کر لی کہ آپ آنکھیں کھولیں، لیکن آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تھے۔ تو اس پر وہ پریشان ہوئی کہ کہیں شاید یہ آنکھیں کبھی بھی نہیں کھولے گا۔ تو اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے، خوشخبری دی، لیکن کہا کہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ اس کی آنکھیں معدوم ہیں، یعنی بالکل ہی لگتا ہے کہ کہیں نابینا نہ پیدا ہوا ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، تو اسی وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دیں۔ یہاں پر سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دراصل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منشا اور تمنا یہ تھی کہ میں اگر اس دنیا میں آنکھ کھولوں تو حضور کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنا انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا۔ ان کی اگر دنیا میں آ کر نگاہ اٹھی ہے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی ہے، پہلی نگاہ میں ہی چہرہ والضحیٰ کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ حضور کے بغیر دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا گویا گوارا ہی نہیں کیا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعزاز ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس کی زیارت کی ہے، وہ چہرہ اقدس جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر آپ کو جو غسل ولادت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات مولا علی نے دیا۔ یہ دیکھیں کتنا حسین امتزاج ہے۔ پھر مولا علی کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی، اور حضور کے گھر میں مولا علی کی پرورش ہوئی ہے۔ تو یہ جہاں چچا زاد بھائی ہیں، تو اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کیے، یعنی بھائی چارہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، تو تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو آپ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی کا نہیں بھائی بنایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے باوجود گو کہ حضور نے اپنا بھائی قرار دیا، اور ویسے بھی رشتے میں چچا زاد بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ادباً کبھی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ محبت اور اس کے ساتھ ہمیشہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، مولا علی کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟
اللہ اکبر. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں ضروری ہے. اب مجھے کیوں کا سوال ہے نہیں میرے لیے تو ان کی محبت ضروری ہے اور بس ضروری ہے. آپ بتائیں. ہاں جی بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار ایمان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ کو قرار دیا ہے. فرمایا کہ آپ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. سرکار نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ تمام مومنوں کے ولی ہیں, تمام مومنوں کے دوست ہیں. تو لہٰذا جو مومن اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کے لیے محبت علی تو ضروری ہے, اور جو اگر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا تو بے شک وہ محبت اختیار کرے یا نہ کرے. تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. مولا علی کو مخاطب کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے علی جو مومن ہوگا تجھ سے مومن کے سوا اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی اور تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا. تو گویا مولا علی کے ساتھ محبت کرنا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ معیار ایمان مولا علی کی ذات ٹھہری ہے, یعنی سٹینڈرڈ جو ہے وہ مولا علی کی ذات مبارکہ ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم مومن اور منافق میں فرق حضرت علی کو دیکھ کر کیا کرتے تھے, ذکر علی کر کے کیا کرتے تھے. جس کو ذکر علی کے ساتھ چہرے سے حشاش بشاش ہو جائے سمجھتے تھے یہ مومن ہے. اگر چہرے پر بل پڑتے تھے, ذکر علی ناگوار گزرتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے, ظاہری طور پر کلمہ گو بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ استوار رکھے. ماشاءاللہ. اچھا میں بتاتا چلوں, یہ میں نے لیپ ٹاپ پیچھے اس لیے نہیں رکھا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں, یہ اس لیے رکھا کہ سورج کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی. میرا کیمرہ مین اشارے کر رہا تھا سر یہ لائٹ آ رہی ہے, میں کہا تیرا لائٹ کا بندوبست کرتا ہوں. تو ابھی اینگل چینج ہو جائے گا, ابھی ہم ٹرن کر جائیں گے, اس کے بعد پھر ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا خیر, ہم آگے چل رہے تھے. اور خاص طور پہ دیکھیں جی, میں گھوم پھر کے بات یہی آتی ہے کہ ہمارا اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو بڑے حد تک چانسز ہیں کہ اللہ پاک اس محبت میں ہی آپ پہ اپنا فضل کر دے گا, اپنی رحمت کر دے گا اور آپ کو لے جائے گا. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی دیکھیے, کسی کو معاف کرنا یا بخشنا اس کے نجات کا دار و مدار تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مشیت پر موقوف ہے. دیکھیے باقی جو ضابطے اور قاعدے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے, اس پر تو ہم حتمی طور پر اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی ہے. اور وما ینطق عن الہویٰ, فرمایا کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے, ان ہوا الا وحی یوحیٰ, صرف وہی کچھ ہی بیان فرماتے ہیں کہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے. لہٰذا اس بات کو تو حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے. باقی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت اور نسبت کا اگرچہ یہ کمال ضرور ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی نسبتوں کی اور اپنے پیارے بندوں کی نسبتوں کی لاج رکھ لیتا ہے. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محبوب یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بنا جائے, اور پھر مصطفیٰ کی رضا اور ان کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مصطفیٰ کے پیارے ہیں ان سے پیار کیا جائے, کیونکہ ان کے پیاروں سے آپ پیار کریں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیار حاصل ہوگا, اور جب پیارے نبی کا پیار حاصل ہوگا تو ہمیں رب کی محبت حاصل ہوگی, تو جب رب کی محبت حاصل ہوگی تو ڈیفینیٹ ہمیں جنت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سب کو ہمیں سب کو جنت میں لے کے جائے. اچھا وہ جو سب کہتے ہیں حضرت علی کو کہ یہ باب علم ہے, ایک تو پہلے تو وہ پوری علم کا شہر جو کہتے ہیں نا حضرت علی کو, تو ایک تو وہ پوری حدیث بیان کریں, اور دوسرا مولا علی شیر خدا کے کچھ علمی واقعات ایک دو شیئر کریں آڈینس کے لیے. جی یہاں تک پوری حدیث کے متعلق بھی آپ نے کہا دیا, یہ بھی بالکل بہت خوبصورت اشارہ آپ نے کیا. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا,
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب علماء نے ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے جو مکمل حدیث کہی جاتی ہے کہ ابو بکر جدارها و عمر اساسها، ابو بکر اساسها و عمر جدارها. ظاہر ہے کوئی مکان ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، یا پرانے زمانے میں شہر ہوتے تھے تو ان کے بھی دروازے ہوتے تھے. جیسے ہمارے ملتان کا قدیم شہر ہے، آپ جانتے ہیں، اندرون شہر جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کے چاروں طرف ہی دروازے ہیں. حرم گیٹ ہے، پاک گیٹ ہے، اور دولت گیٹ ہے، بہڑ گیٹ ہے. تو اسی طرح پرانے زمانے میں جتنے شہر ہوا کرتے تھے ان کے دروازے ہوتے تھے، رات کو وہ بند کر دیے جاتے تھے اور وہاں پر دربان ٹھہرتے تھے. تو ظاہر ہے اس کی جب مکان ہے، حکمت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا گھر قرار دیا ہے، تو گھر کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی دیوار بھی ہوتی ہے اور اس کی کوئی چھت بھی ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی ہوتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کی جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے، عمر اس کی جو ہے وہ دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہے. عثمان السقف ہوا، عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. گویا یہ چاروں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اگر ان سب کو ملایا جائے تو نبوت کے محل کی جو یاران نبوت کا محل تیار ہوتا ہے. اچھا، اس کو نا اگر ہم تھوڑا سا کھول کے دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو، ویسے تو یہ ایسے ہی ہے، میں اس میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، یا اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ نے میری تصدیق کرنی ہے. جیسے بنیاد کی بات کی نا، حضرت ابو بکر صدیق کو بنیاد کہا گیا کیونکہ وہ شروع میں ساتھ مسلمان ہوئے اور وہ شروع سے ہی ساتھ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دین کا بیسکس ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد جب اس وقت مسلمان چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، پھر جب حضرت عمر تشریف لائے، وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم حق پہ ہیں نا، تو ہم چھپ کے بات کیوں کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں نا، آگے لگائیں لائن میں حضرت حمزہ کو اور پیچھے میں کھڑاتا ہوں، یا پیچھے حضرت عمر ہوتے ہیں. مطلب اسی طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک آگے، ایک دونوں میں سے ایک ہوگا، ایک پیچھے ہوگا. ہم جاتے ہیں، ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بن گئی دیواریں. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان جو ہے انہوں نے اپنا پورا مال ماشاءاللہ خرچ کیا. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جنگ پہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو رہی تھی، تو کچھ 700 گھوڑوں کی کمی تھی، تو حضرت ان کے پاس یہی کچھ ہی تھا. انہوں نے بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا اور کون دے گا، اور کون دے گا. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ پوچھ رہے ہیں اور لوگ ابھی تک پورے نہیں کر رہے. انہوں نے کہا سارے ہی میں پورے کر دوں گا. انہوں نے سارے ہی پورے کر دیے. جنگ پہ گئے، جب واپس آئے، جو انہوں نے مال خریدا ہوا تھا اللہ نے اس میں 70 گنا یا 700 گنا اس میں برکت ڈال دی. تو یہ وہ چھت ہو گئی. اور مولا علی کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. وہ تو سبحان اللہ جی، خوبصورت استدلال آپ نے فرمایا ہے. بہرحال میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ کے سوال کا بقیہ حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا کہ مولا علی کے علم کے کچھ ایسی جھلک، کچھ ایسے واقعات جس میں آپ کے علم کی علمی شان نمایاں ہوتی ہو. آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ مبارک اوڑھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں عصائے مصطفیٰ ہے، آقا کریم کا امامہ شریف سر پہ باندھا ہوا، منبر پر بیٹھے ہیں اور اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، لوگوں مجھ سے پوچھو جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہتے ہو میں وہ تمہیں بتاؤں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ اپنے لعاب دہن عطا فرمایا تھا، تو یہ ساری برکتیں اس لعاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں. آپ نے فرمایا سلونی عن طرق السماء فانی اعرف بها من طرق الارض. فرمایا مجھ سے آسمان کے راستے بھی اگر تم پوچھو گے تو میں آسمان کے راستے بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، میں انہیں بھی زمین کے راستوں سے کی طرح جانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس طرح آپ کے کئی واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک مضر یہودی تھا، اس نے آپ کا یہ دعویٰ سنا تو وہ حاضر ہوا، کہنے لگا علی یہ بتاؤ کیا تم نے حل رأیت ربک یا علی، کیا تم نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی عبادت تو کروں مگر اس کو دیکھا نہ ہو، اس کے جلووں کی زیارت نہ کی ہو. فرمایا میں تو سجدے سے سر اس وقت اٹھاتا نہیں ہوں، اس وقت تک جب تک میں رب تعالیٰ کے جلووں کے نظارے نہیں کر لیتا. تو یعنی یہ بارگاہ الہی میں اور قرب الہی کا آپ کا یہ مقام تھا. باطنی نظر سے ظاہر دیکھا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ ضمن مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کو جسم کی ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا.
وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کا دیدار اہل ایمان کریں گے. لیکن دنیا میں دیکھتے ہوئے روحانی طور پر بصیرت، جس کو بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جاتا ہے، یعنی دل کی اور روحانی طور پر دل کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے جلووں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. اچھا، وہ یہودی بیٹھا تھا، اس نے کچھ سوالات کیے اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ پوچھ سکوں، مجھے یقین آ جائے گا. اور وہ عجیب ہی سوالات تھے. مثلا اس نے کہا کہ مولا علی مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر اس نے کہا جی وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہماری اماں جان ہے. پھر اس نے کہا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے باپ نہیں؟ آپ نے کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو پھر اس نے کہا کہ جی وہ کون سا پتھر ہے جس نے جو ہے وہ کسی جانور کو جنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جس پہاڑ سے نکلی تھی، تو یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی برآمد ہوئی تھی. اچھا، اسی طرح پھر اس نے سوال کیا کہ جی وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ زندگی اور موت ہیں. تو اس طرح یعنی وہ عجیب و غریب سوالات جو بظاہر ایک آدمی کے لیے ناممکن سے نظر آتے ہیں، اس کا جواب دینا بہت دشوار ہوتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چند ہی لمحوں میں، یوں کہتے ہیں نا چٹکی بجانے میں، ان مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ جبریل امین آپ کا امتحان لینے کے لیے انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے. کہنے لگے علی آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں آسمان بھی جانتا ہوں، دنیا کو بھی جانتا ہوں، عرش تک میں جانتا ہوں، جو تم عرش کے نیچے پوچھو میں بتاؤں گے. تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں پہ ہے؟ چونکہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. آپ نے ایسے نظر دوڑائی، آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر نظر دوڑائی جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھا، مشرق و مغرب کی طرف دیکھا، چاروں سیما دیکھ کر فرمایا جبرائیل نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین پر ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. تو اس پر وہ بھی کہنے لگے علی واقعی آپ جو ہے وہ یہودی بھی مان گیا، اور یہاں پر جبریل علیہ السلام نے تسلیم کیا، کہا کہ واقعی میں ہی جبریل ہوں اور انسانی شکل میں میں آپ کے ساتھ یہ سوال کرنے کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں، وہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھ سے بے شک آسمان کے راستے پوچھ لیں. کیا اس وقت کسی صحابی نے پوچھا ان سے اس طرح کوئی سوال، یا انہوں نے نہیں پوچھا؟ نہیں، ایسے تو روایات میں کوئی سوال نہیں ملتا. البتہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی اعلان مسجد نبی کے ممبر پر فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کسی نے کہا جی میرا باپ کون ہے، تو اس کے باپ کے بارے میں شک کیا جاتا تھا. تو حضور نے فرمایا فلانا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا جی میں جنتی ہوں، جہنمی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ رضینا باللہ ربنا و محمد نبینا و اسلام دیننا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. یعنی کہنے لگے کہ لوگ لا یعنی ایسے فضولیات پھر سوال کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ایسا ہی یہ عکس جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم کی جھلک نظر آتی ہے، وہی ہمیں مولا علی کی ذات مبارکہ میں بھی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اچھا مولا علی بڑے نرم دل کے بھی تھے. دشمنوں میں مہربانی کا کوئی واقعہ تو سنائیں. اللہ اکبر. اس پر کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں آپ کی ذات کا کوئی دشمن ہوتا تھا تو آپ اکثر اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. لیکن کوئی شخص جو دین اسلام کا اگر وہ ہوتا تھا، دشمن ہوتا تھا، پھر اس کے لیے مولا علی کی بارگاہ میں کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ دشمن خدا اور رسول تھا. اسی طرح آپ ایک مرتبہ کسی ایک دشمن خدا رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے، کافر کے ساتھ. اس پہ غلبہ آپ نے حاصل کر لیا، زمین پہ لٹایا اور تلوار نکالی، اس کی گردن میں، اس کی چھاتی میں پیوست کرنے ہی والے تھے کہ وہ نیچے نیچے پڑے پڑے اس شخص نے جو ہے وہ ایسے آپ کے منہ پر تھوک دیا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ علی کیا وجہ ہے کہ تم اگر چاہتے تو میری گردن تن سے جدا کر سکتے تھے، کیونکہ مکمل مجھ پر تم نے قابو پا لیا تھا، غلبہ حاصل کر لیا تھا، تو مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے اٹھتی ہے. جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس سے میری خواہش نفس، میری ذات کا غصہ اس میں شامل ہو گیا.
اب اگر تمہیں میں قتل کرتا تو اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میری اپنی ذات کا غصہ اور اپنا انتقام اس میں شامل تھا، اس لیے میں نے تمہیں جو ہے وہ قتل نہیں کیا، اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں اپنی ذات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ میری تلوار جب بھی اٹھتی ہے وہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ مولا علی کے ماننے والے، ہم سب مولا علی کے ماننے والے ہیں، کچھ اہل تشیع حضرات بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، شاید ہم بھی اتنی ہی کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا، ویسے تو اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، لیکن ہم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا پیار ان سے زیادہ ہو، کیونکہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں، جہاں مولا علی کی بات آ گئی اس کے آگے ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کی بات، پھر اللہ کے رسول کی، اور مولا علی کی ان سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا وہی بات ہے۔ ہاں مولا علی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا تو ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ان کی زندگی مبارک دیکھیں، کتنی پیاری بات ہے کہ ایک بندے نے تھوک پھینکی تو انہوں نے معاف کر دیا۔ کیا ہم بینگ اے امت، میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، اہل تشیعوں کو بھی، سنیوں کو بھی، سب کو، بینگ اے امت کیا ہم ان کے اس سنتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری تو ذرا سی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں ہے، تو مینوں فلاں نہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اندر نا کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں لوگ اوائڈ کریں اور ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ اچھا، اب میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ان کے مولا علی کے کچھ فیصلے شیئر کریں جو کہ بہت مشکل اور مولا علی نے کیے ہوں۔ جی بالکل، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ جتنے بھی خلفائے ثلاثہ تھے ان کے مشیر رہے ہیں، اور ان کی خلافت کے زمانے میں کوئی بھی مشکل فیصلہ آتا تھا جو خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ ریفر کرتے تھے مولا علی کی طرف، کیونکہ ایک مرتبہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو فیصلہ کرنے کی سکت و صلاحیت نہیں رکھتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس آپ کے سینہ اطہر پر پھیرا اور فرمایا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو کشادگی عطا فرمائے، جاؤ تم فیصلے کر سکو گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر گئے تو فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب سے آقا کریم نے مجھے دعا دی ہے اور دست اقدس میرے چھاتی پر پھیرا ہے، مجھے زندگی میں کسی بھی فیصلہ کرنے میں، کوئی بھی فیصلہ کرنے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب ایک دو میں واقعات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ کتنے مشکل واقعات ہیں اور کتنے سہل اور آسان انداز میں مولا علی نے ان کو نمٹا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہیں جانے لگا اور 10,000 درہم اپنے ایک دوست کو دے کر گیا اور کہا کہ اگر میں واپس آ گیا تو میں لے لوں گا، نہیں تو اس میں سے تم جو چاہو میرے بیٹے کو دے دینا، جو چاہو ٹھیک ہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ اوکے۔ اب یہ ہوا کہ وہ شخص اس کی ڈیتھ ہو گئی، واپس نہ آیا، تو لوگوں نے اسے کہا جی آپ کے باپ کی امانت میرے پاس تھی، بیٹے کو بلایا اور صرف اسے 1,000 درہم دیے۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اب یتیم بچہ ہے اس کا حق بنتا ہے تم اس کو دو، تو وہ کہنے لگا کہ جی اس نے کہا تھا کہ تم جو چاہو اس کو دے دو، لہٰذا جتنے میں نے چاہے اس کو دے دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بڑا عجیب لگا تو معاملہ چلتے چلاتے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ اس بچے کو، بلاؤ اور اس شخص کو بھی بلاؤ۔ اس شخص کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا وہ دکھاؤ بھی تاریخ بتاؤ اس شخص نے کیا کہا تھا تمہیں؟ اس نے کہا جی مجھے کہا تھا جو تم چاہو اس سے دے دینا، میرے بیٹے کو دے دینا۔ آپ نے مولا علی نے فرمایا تم ایسے کرو، اب یہ 9,000 درہم اس کو دو۔ کیونکہ آپ کے دوست نے یہ کہا کہ جو تم چاہو وہ اسے دینا، لہذا تم نے اپنے جو تم چاہو، سبحان اللہ، کہ تم نے اپنے لیے چاہا ہے، تم نے اپنے لیے جو چاہا ہے، تم نے چاہا ہے 9,000 درہم، اس کے لیے چاہا ہے تم نے 1,000 درہم، لہذا اس نے کہا تھا جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، تم نے یہ 9,000 درہم چاہے ہیں لہذا یہ اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس طرح بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے غلام کے ساتھ کسی سفر پر اپنے بیٹے کو روانہ کیا، ٹھیک ہے، تجارت کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے۔ راستے میں اس کے بیٹے کی اور غلام کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ غلام بڑا تیز چلاک ہوشیار تھا، تو
جب وہاں آگے پہنچے شہر میں تو اس نے کہا کہ جی میں اس کا آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے. یعنی غلام نے ہی خود آقا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اس جو آقا کا بیٹا تھا اس کو غلام بنا لیا. اب کون فیصلہ کرے اور کیسے کرے؟ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت تو نہیں ہے. آخرکار جی ہوا یہ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے جی ایسا مسئلہ آ گیا ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنے غلام کو بلایا, فرمایا چلو ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور اپنے غلام سے کہا کہ دیوار میں 2 سوراخ کرو جس میں سے آدمی کی گردن دوسری طرف چلی جائے, یعنی سر اندر چلا جائے. ٹھیک ہے. 2 سوراخ دیوار میں کر دیے گئے. پھر آپ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ. صحیح ہے. تلوار آ گئی. ان کو دونوں کو کہا کہ تم اپنے سر ان دونوں سوراخوں میں دے دو. ٹھیک ہے. جب سوراخوں میں دے دیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یہ تلوار پکڑ لو اور ساتھ ہی اپنے غلام کو حکم دیا کہ جو غلام ہے اس کی گردن اتار دو. اچھا. اتنے میں جو حقیقی غلام تھا وہ جلدی جلدی گردن پیچھے کھینچی. واہ واہ واہ. تو آپ نے کہا یہی غلام ہے, کیونکہ جو وہ مالک کا بیٹا تھا وہ تو سکون سے کھڑا رہا. حقیقی معنوں میں انٹیلیجنٹ تھے مولا علی شیر خدا. تو آپ نے یہ مشکل مسئلہ دیکھا نا, ایک چند لمحوں میں وہ مسئلہ حل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مولانا صاحب ٹائم قریب ہے, ایک دعا فرما دیں. چلیں ہاں ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ رب العالمین. ہمارا ذکر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں حب علی عطا فرما اور اہل ایمان میں شامل فرما. یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح العقیدہ اور سچے غلاموں میں شامل فرما. ہماری جملہ مشکلات آسان فرما, ہماری پریشانیاں دور فرما, ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما, ہمارے معاملات میں وہ فرما جس میں ہماری بہتری ہو. مولا تو بہتر جاننے والا ہے, ہمارے معاملہ بہتر فرما دے. آمین آمین بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین ثم آمین.